آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس میں کسی قسم کا اندھیرا ہے ہی نہیں، کسی قسم کی تاریکی ہے ہی نہیں، وہ واضح اور روشن دین ہے. اور اس دین سے وہی شخص کنارہ کش اختیار کر سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، جس کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہوئی ہو. جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی دوسری تعلیمات اس نے اختیار کیا، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اس نے اپنایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نولیہ ما تولا، ایسے شخص کو ہم جہاں جانا چاہے وہ ہم جانے دیں گے، جدھر جانا چاہے ہم جانے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور آخر میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے ایسے لوگوں کو. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے بدعت کے اقسام اور بدعت مکمل طور پر ضلالت اور گمراہی پر مبنی ہے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا. بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے، ہر وہ عمل جس کو اجر و ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کیا جائے، اور وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یا قرآن سے وہ عمل ثابت نہ ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہ ہو، تو ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کی ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں، ایک بدعت مکفرہ اور دوسری جو بدعت ہے وہ بدعت غیر مکفرہ. بدعت مکفرہ اس بدعت کو کہی جاتی ہے جس کا ارتکاب ہونے والا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ والعیاذ باللہ کفر کے دائرے میں وہ چلا جاتا ہے. اس بدعت کو بدعت مکفرہ یا بعض اصطلاحات میں بدعت مغلظہ کہا جاتا ہے، بدعت مغلظہ کہا جاتا ہے. یہ بدعت جب بھی کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ اللہ کی توحید الوہیت میں یا توحید ربوبیت میں یا توحید اسماء و صفات میں جو اعمال، جو صفات اللہ کے لیے خاص ہے،
اس میں اگر کوئی شخص کسی اور کو بھی اس میں شامل کرتا ہے تو وہ شخص بدعت مکفرہ کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے اور والعیاذ باللہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور بھی اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے اور بھی مخلوقات، اللہ کے اور بھی بندے، وہ ہماری تمناؤں کو پوری کرتا ہے اور ہم سے ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کے بارے میں مشکل کشا اور حاجت روا کا عقیدہ رکھے تو یہ بدعت مکفرہ ہے جو دائرہ اسلام سے جو بھی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا مرتکب ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ اور دوسری بدعت غیر مکفرہ ہے، جس کے ارتکاب کرنے سے اس شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، البتہ وہ اس کو فاسق فاجر کہا جا سکتا ہے، اس نے فسق و فجور کا ارتکاب کیا ہے اس بدعت غیر مکفرہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے، جس کی مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ایک خاص قسم کے طریقے سے منانا اور اس کے لیے مختلف قسم کے اعمال اور مختلف قسم کے طریقے ایجاد کر کے اس کو اجر و ثواب سمجھنا، یہ بدعت غیر مکفرہ میں سے جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں، اور لوگ آج کل اس کو اجر و ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بلاتے ہیں۔ اب ان دو قسموں کے علاوہ بدعات کی اور کوئی قسم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس طرح کی جو تقسیمات کرتے ہیں لوگ، یہ تقسیمات سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بدعت مکمل طور پر وہ سیئہ ہی ہے، ضلالت اور گمراہی ہی ہے، بدعت میں کوئی بدعت حسنہ ہے ہی نہیں دین میں۔ دین کے نام پر جو بھی نئے اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بدعت سیئہ ہی ہے، اس میں کسی قسم کا بھی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حسنہ ہوتا، کوئی اچھی بدعت ہوتی، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کے نام پر اجر و ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، تو پھر دین میں کسی قسم کی کوئی بھی بدعت نہیں رہتی، وہ سب کے سب عبادت بن جاتی، وہ سب کے سب اجر و ثواب کا باعث بن جاتا۔ لہذا دین میں جو بھی نئے اعمال کیے جاتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے اور وہ عمل قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، وہ سب کے سب بدعت ہے اور سب کے سب ضلالت اور گمراہی ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ حاجہ میں عموماً فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، اس میں کسی قسم کا بھی حسنہ نہیں ہے، کوئی بھی اچھی بدعت نہیں ہے۔ بدعت ساری کی ساری بدعت ضلالت، گمراہی اور بری ہے، وہ کوئی اچھی بدعت نہیں ہے۔
اور اگر کوئی اچھی بدعت ہوتی تو دنیا میں جو لوگ اجر و ثواب کی نیت سے مختلف قسم کے اعمال کر رہے ہیں وہ سب کے سب ان کو اجر و ثواب ملنا چاہیے. اور دنیا میں یہ ایک نظام ہے, قانون ہے بدعت کے حوالے سے, جو بھی شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو, اپنے اس عمل کو برا نہیں سمجھتا, وہ اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے. اچھا سمجھتے ہوئے وہ اس عمل کو بجا لاتا ہے, اور چونکہ اس کا یہ عمل قرآن و حدیث میں نہیں ہے یا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کی یہ عبادت یہ بدعت بن جاتی ہے, یہ ضلالت بن جاتی ہے, یہ گمراہی بن جاتی ہے. اس لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے, لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ جو لوگ جن کی دنیاوی ساری کوششیں رائگان اور ناکارہ ہو چکی ہے, کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو دنیا میں عمل کرتے گئے لیکن ان کی عمل الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, دنیا میں ہی ان کی ساری کوششیں سارے اعمال گمراہ ہو گئے, ان کے اعمال نے ان کو گمراہ کر دیا, اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کرتے گئے اور نقصان اور خسارے میں پڑتے گئے. جو بھی اہل بدعت ہو وہ اپنی بدعت کو اچھا سمجھ کر وہ کرتا ہے. اسی لیے سنن دارمی کی ایک روایت ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف لائے ہوئے تھے, تو بعض لوگ کوفے کی جامع مسجد میں آئے. سنن دارمی کی روایت ہے اور یہ حسن سند, اس کی سند جو ہے حسن ہے, جو قابل حجت ہے. بعض لوگ مسجد میں آئے کوفے کی جامع مسجد میں اور حلقہ بندی کی, بیچ میں اسی حلقے سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے حلل اللہ بیا, لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھیے. سب نے ایک زبان ہو کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا 100 بار اجتماعی صورت میں. کہا کبر اللہ بیا, اللہ اکبر کو 100 بار پڑھیے, تو سب نے 100 بار اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. کہا سبح اللہ بیا, سبحان اللہ کو 100 بار پڑھیے, سب نے سبحان اللہ 100 بار پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ جو عمل, حالانکہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین ذکر میں سے, بہترین اذکار میں سے, لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں تھا, قرآن و سنت سے ثابت نہیں تھا. تو ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن تشریف لائیے مسجد میں, دیکھیے کچھ لوگ اس طرح کی حلقہ بندی کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کو اللہ اکبر کو سبحان اللہ کو اجتماعی صورت میں وہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد پہنچے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ واقعی لوگ اس طرح کے اعمال کر رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا یا ہؤلاء ما ھذا, اے لوگوں یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہو تم؟
هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنكسر وهذا لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلى. ابھی تو نبی علیہ السلام جو برتنیں آپ استعمال کر رہے تھے وہ برتنیں ابھی ٹوٹی نہیں، اور جو لباس نبی علیہ السلام پہن رہے تھے، پہنا کرتے تھے، وہ ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا ہے. یعنی اتنی جلدی تم لوگوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنانا شروع کر دیا. یہ کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے لائے تم لوگوں نے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اما انتم افضل من صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما فتحتم باب ضلالہ، یا یہ کہیے کہ تم نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے افضل ہو، بہتر ہو، یا یہ کہیے کہ صحابہ سے تم بہتر ہے، یا تم لوگوں نے بدعت اور ضلالت کا ایک دروازہ کھولا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صحابہ سے افضل ہو. اور اس سوال کا جو دوسرا قسم ہے وہی مراد ہی ہے کہ تم لوگوں نے بدعت اور ضلالت کا ایک دروازہ کھولا ہے. تو انہوں نے جواب دیا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہمارا مقصد خیر ہی تھا، بھلائی تھا، اجر و ثواب تھا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں تھی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِبْهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اجر و ثواب کے متلاشی ہیں، اجر و ثواب کی نیت سے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا. ان کا یہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا یہ عمل ضلالت اور گمراہی بن جاتا ہے. والعیاذ باللہ. تو لہذا ہر وہ عمل جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہ ہو وہ ضلالت، بدعت، گمراہی ہے. اور بدعت میں کوئی کسی قسم کا بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں. اور جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دلیل لیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نعمت البدعۃ هذه، اس سے مراد لغوی بدعت ہے، شرعی بدعت نہیں ہے، جس کے بارے میں اہل علم نے بڑی تحقیق کی ہے، اور یہ شرعی بدعت نہیں. تراویح کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو تراویح پڑھنے کے لیے جمع کیا ایک ہی جماعت کی صورت میں. تو یہ جو صورت تھی یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز تراویح با جماعت کے طور پر باقاعدہ آپ نے پڑھائی. لہذا یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اور جو بدعت آج کل لوگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کہیں بھی کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملتا، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. لہذا ہر وہ کام جو اجر و ثواب کی نیت سے کوئی بھی شخص کرتا ہے، اگر اس کا یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو اس کا یہ عمل بدعت ہے، اور ساری کی ساری بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، تباہی اور بربادی ہے، اس میں کسی قسم کا بھی خیر نہیں. بدعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ماہ رجب میں بھی بعض لوگ اجر و ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں، جس کا
نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، جس کی کوئی بھی دلیل ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ مثلا کچھ لوگ ماہ رجب کے پہلے ہفتے میں اور پہلی جمعرات کو کچھ لوگ خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، یہ صرف ماہ رجب کے ساتھ خاص نہیں، باقی مہینوں میں بھی ہے۔ اور کچھ لوگ ماہ رجب کے پہلی جمعرات کو خصوصی طور پر روزہ رکھتے ہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس رات کو یعنی جمعے کی رات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت وہ پڑھتے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ماہ رجب میں خصوصی طور پر روزہ رکھتے ہیں، باقی ایام میں بھی، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ماہ رجب میں کوئی بھی انفرادی عمل نبی علیہ السلام کی سنت سے یا کتاب اللہ سے کہیں بھی کوئی ثابت نہیں ہے، لہذا جو بھی عمل کیا جاتا ہے ماہ رجب میں خصوصی طور پر جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ سب کے سب بدعت، ضلالت، گمراہی میں سے ہے۔ ایسے عمل سے ہر مسلمان کو اجتناب کر لینا چاہیے۔ البتہ ماہ رجب کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس میں مختلف قسم کے جرائم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ اور زیادہ سزا کے باعث بنتا ہے۔ باقی ماہ رجب کے حوالے سے کوئی دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام کی سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ ماہ رجب صرف اور صرف حرمت والے مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص قسم کا عمل کرنا، خاص قسم کی عبادت کرنا، خاص قسم کا ذکر و اذکار کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔